نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 بچوں کی دستار بندی ہوئی اور آپ نے یہ منظر دیکھا. اللہ اپنی رحمتوں سے ان بچوں کو دین کا عالم بھی بنا دے. امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل اگر کوئی معجزہ ہے تو وہ قرآن ہے. اگر اللہ آپ کی صداقت کے لیے کوئی معجزہ بھی آپ کو عطا نہ کرتا
اللہ نے بے شمار معجزے دی. آپ مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں تو پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک ماشاء آپ وادی میں پہنچتے ہیں تو جانور آپ سے کلام کرنے لگتے ہیں. اللہ. مشکیزے کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہیں. کڑوے کنویں میں آپ نے اپنا لعاب ڈال دیا تو کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا. یہ سب آپ کی صداقت کو ثابت کر لیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی. چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا کم معجزہ ہے؟ بہت بڑا معجزہ. لیکن اگر اللہ آپ کو کوئی معجزہ بھی نہ دیتا آپ کی صداقت کے لیے صرف قرآن والا معجزہ کافی. یہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے. اگر آج آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے سنا نا، آج میں آپ کو معجزے کی حقیقت بتا کے جاؤں. جتنے لوگ شرک کی راہ پہ چلے نا، اور جتنے لوگ شرک کی دلدل میں پھنسے، انہیں دھوکہ لگا نبیوں کے معجزوں سے اور ولیوں کی کرامتوں سے. کیوں شرک کی راہ پہ چلے؟ دھوکہ کہاں سے لگ گیا؟ نبیوں کے معجزوں سے. آپ میں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، آپ بتائیں عیسائیاں نو دھوکہ کتھوں لگا؟ انہوں نے جو حضرت عیسیٰ کو الہ مانا، کہاں سے دھوکہ لگا عیسائیوں کو؟ حضرت عیسیٰ کے مٹی کے پرندے بناتا ہے، پھونک مارتا ہے، سچ مچ کے پرندے بن جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے زندگی دینا حضرت عیسیٰ کے اختیار میں. مادر زاد نابینے ہاتھ پھیرتا ہے، وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے نظر کا عطا کرنا ان کے. کوڑ کے مرض والوں کو درست کر دیتا ہے، کوڑ کے مرض والوں کو تندرست کر دیتا ہے. معلوم ہوتا ہے شفا دینا حضرت عیسیٰ کے. پھر میری بات کو ایک دفعہ سمجھے، کوئی خطیب اس طرح آپ کو نہیں سمجھائے گا. جتنے لوگ شرک کی راہ پہ چلے اور شرک کی دلدل میں پھنسے، انہیں دھوکہ لگا نبیوں کے معجزوں سے، انہیں دھوکہ لگا پیروں اور ولیوں کی. انہوں نے سمجھا یہ سارے کام نبیوں کے بس میں ہیں، اختیار میں ہیں. وہ جب چاہیں کسی کو شفا دے دیں، جب چاہیں کسی کو نظر دے دیں، جب چاہیں وہ 7 بندوں کا کھانا 500 بندوں پہ پورا کر دیں، جب وہ چاہیں ایک مشکیزے کا پانی پورے لشکر پہ پورا کر دیں. رزق کا بڑھانا ان کے ہاتھ میں ہے. یہ دھوکہ لگا لوگوں کو نبیوں کے معجزوں سے اور ولیوں کی. وہ شرک کی راہ پہ چل نکلے. انہوں نے سمجھا انبیاء کو اختیار حاصل ہے، اولیاء کو
اختیار حاصل ہیں، انہیں بڑی قدرتیں حاصل ہیں. بس میں آپ کو معجزے کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں. معجزے برحق ہیں، انبیاء کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہیں اور وہ برحق ہیں، اور اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی برحق ہیں، وہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہیں. معجزہ کسے کہتی ہیں؟ کرامت کا معنی کیا ہے؟ انہونی ہونی ہو جائے، ناممکن ممکن ہو جائے. جو چیز بندے نہیں کر سکتے وہ چیز ہو جائے. پتہ نہیں کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھ جائیں گے. آگ کا کام ہے جلانا، ابراہیم پر گلزار بن جائے، انہونی ہونی ہو گئی. آگ نے جلایا نہیں، کسی نبی کا تخت ہوا میں اڑنے لگا، کسی کے ہاتھ میں لوہا موم ہونے لگا، کسی کی لاٹھی سانپ بننے لگی. معجزے نبیوں کے برحق ہیں، نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتے ہیں. معجزے کو معجزہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کے ہاتھ پر ایسا کام صادر ہو گیا جس کام کے کرنے سے باقی لوگ عاجز آ گئے، اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا؟ معجزہ. نبی کے علاوہ وہ کام کوئی نہیں کر سکتا جو نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوا ہے. یہاں سے دھوکہ لگا لوگوں کو، انہوں نے سمجھا معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا ہے، معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہے جہاں چاہے وہ معجزہ دکھا دے. آج اس حقیقت کو سمجھیے گا، دل کی تختی پر لکھیے گا. معجزے برحق ہیں، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے. اس حقیقت کو سمجھیے گا. جہاں سے لوگوں کو دھوکہ لگا، انہوں نے سمجھا معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہے، اختیار میں ہے، اس کی مرضی سے صادر ہوتا ہے. جب چاہے وہ کسی کو شفا دے دے، جب چاہے کسی کو آنکھیں دے دے، جب چاہے 7 بندوں کا کھانا 100 بندوں پہ پورا کر دے. یہاں سے دھوکہ لگا لوگوں کو. اور معجزے کی حقیقت کیا ہے؟ معجزہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، لیکن اس میں اختیار اور مرضی نبی کی نہیں ہوتی. مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اب میں کوئی علمی بات یہاں کرنا نہیں چاہتا. یہ علماء بیٹھے ہیں، ہمارے جو عقائد کی کتابیں ہیں ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. دیوبندیوں کا نصاب بھی وہی ہے، بریلویوں کا نصاب بھی ایک نصاب ہے دونوں مدرسوں کا. صرف کا، نحو کا، فقہ کا، حدیث کا، اصول فقہ کا، اصول کا، یہ سارا نصاب بریلوی دیوبندی مدرسوں کا کیا ہے؟ ایک ہے. ایک ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اس میں جو عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے شرح عقائد ہو گیا، پہلے خیالی پڑھائی جاتی تھی، ان کے مدرسے میں بھی وہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی وہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. عقائد کی کتابوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، عرش کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، پل صراط کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، حوض کوثر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، اور قبر کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے. ان کتابوں میں طلباء کو عقائد پڑھائے جاتے ہیں. نظریہ کیا رکھنا ہے، عقیدہ کیا رکھنا ہے. آپ یقین کریں کہ عقائد کی تمام کتابوں نے اس بات کو لکھا کہ معجزے کا فاعل جو ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، معجزے کا فاعل اللہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ معجزہ فعل کس کا ہے؟ نبی کا نہیں ہے. اس میں ارادہ نبی کا نہیں ہے، اس میں مرضی نبی کے نہیں ہے، اس میں صرف ہاتھ نبی کا ہے. مرضی اور اختیار کس کا ہے؟ کوئی سمجھ بھی آئی کہ اگلی بھی گئی؟ دلیل ایسی دوں گا انشاءاللہ ہر بندے کو سمجھ آئی. کوئی علمی دلیل نہیں دوں گا، نہ علمی دلیل دوں گا
دلیل ایسی دوں گا اور دوں گا بھی قرآن سے. اے جلے میں قرآن دی گل کی تے سبحان اللہ تے آکھو یار. دلیل کہاں سے دوں گا؟ اور دلیل بھی ایسی دوں گا جو آپ سب کو پتہ ہے, مجھے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی, لیکن میری اس بات کو آپ کیچ کریں گے, ذہن آپ کا وہاں پہنچے گا. اگر معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا, اگر معجزہ نبی کے اختیار سے صادر ہوتا, نبی کی مرضی شامل ہوتی, اس کا اختیار شامل ہوتا, تو پھر بندیالوی کہتا ہے حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے. کوئی سمجھ آئی دلیل دی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ بولو, نہیں بھاگے. اللہ نے سانپ کو کہا پیچھے لگ جا, سانپ پیچھے پیچھے, حضرت موسیٰ آگے آگے. قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ, میرا نبی پیچھے مڑ کے ویکھدا بھی نہیں. وَلَمْ يُعَقِّبْ, میرا نبی پیچھے مڑ کے ویکھدا بھی نہیں. اللہ نے فرمایا اقبل, سامنے آئیے, لا تخف, لا تخف دا معنی کرو. کیوں جی؟ اے حضرت موسیٰ لاٹھی نو سپ آپ نہیں بنایا, پھر خوف کیوں؟ دلیل میری آپ کو اپیل کرے تو آپ میری بات کو مانے نا. جو میری دلیل آپ کو اپیل نہیں کرتی نہ مانے آپ. اگر حضرت موسیٰ کی مرضی سے وہ سانپ بنا, حضرت موسیٰ کی اختیار سے وہ سانپ بنا, پھر ڈرنا کیوں؟ پھر بھاگنا کیوں؟ پھر خوف کیوں؟ معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے لاٹھی ڈالی, وہ سانپ بن گیا. کاش آپ کو عربی آتی ہوتی تو میں قرآن کی جو آیت پڑھنے لگا ہوں نا, اس میں جو لذت ہے اور مزہ ہے اور میرے اس دعوے کو دلیل ہے, آپ حیران ہو جاتے. اللہ نے کہا میرے کلیم اس کو پکڑیے, سنعیدھا. علماء تے سبحان اللہ کھو یار, تو ان بھی سمجھ نہیں آئی. میں تے بڑا انہوں نے تے میں سمجھانا تے پھر انہوں نے سمجھ آنی. علماء کو تو سمجھ ہے. سنعیدھا, سنعیدھا سیرتہا الاولی, میرے کلیم پھڑنا تیرا کام میں, پہلی حالت چلائے آنا سادہ کام میں. سنعیدھا, ہم لائیں گے. تو معلوم ہوتا ہے معجزہ تو برحق ہے, نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے, لیکن اس میں مرضی اور اختیار اللہ کے نبی کا نہیں ہوتا. مرضی اور اختیار کس کا ہوتا ہے؟ چلو میں ایک اور دلیل دیتا ہوں, اس نالوی سوکھی دلیل دے. اللہ نے میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا, جسے ہم کہتے ہیں معراج. کیا کہتے ہیں؟ معراج. زمین کی پستیوں سے اٹھایا, زمین کی پستیوں سے رب نے میرے نبی کو اٹھایا اور بلندی کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں جبریل کا خیال بھی کبھی نہیں پہنچا. وہاں میرے نبی کا وجود پہنچا. عالم بیداری میں, خواب نہیں ہے, جاگتے ہوئے اسی وجود کے ساتھ جسد مار روح. خواب نہیں ہے جیسے کچھ لوگوں کو دھوکہ لگ گیا, عقل انہوں نے چلائی اور انہوں نے کہا اور درمیان میں قرہ زمہریر ہے جی, وہ ہر چیز برف ہو جاتی ہے جی, پھر قرہ نار ہے جی, ہر چیز راکھ ہو جاتی ہے جی. یہ انسان ہے, قرہ نار سے کیسے گزرا, قرہ آگ سے کیسے گزرا, وہاں تو برف ہو جانا چاہیے تھا, راکھ ہو جانا. عقلیات چلائیں اور معراج کا انکار کیا. رب کو پتا تھا, اسی لیے رب نے جب اس واقعے کو ذکر کیا تو فرمایا سبحان الذی, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ وہاں کہنا چاہتے ہیں
تم نے یہ نہیں دیکھنا جانے والا گیا کیسے تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا۔ اس لیے سبحان سے شروع کیا۔ لے کر وہ گیا ہے جو مجبوریوں سے پاک ہے، لے کر وہ گیا ہے جو عیبوں سے پاک ہے، لے کر وہ گیا ہے جو نقائص سے پاک ہے، لے کر وہ گیا ہے جو عاجزیوں سے پاک ہے، لے کر وہ گیا ہے جو شریکوں سے پاک ہے۔ اس لیے سبحان سے شروع کیا۔ یہ جسمانی تھا۔ یہاں بھی اگر کوئی نوجوان ایسے بیٹھے ہو جن کے ذہن میں خدشہ ہوتا ہے اسی وجود کے ساتھ کیسے بندہ جا سکتا ہے، جی فلسفیوں نے کہا آسمان کا تو دروازہ ہی کوئی نہیں، فلسفیوں نے نواں فلسفہ گھولیا، آسمان کا تو دروازہ ہی کوئی نہیں، کیسے انہوں نے کرا؟ یہ سارے آپ کے فلسفے ہیں۔ تھا کیوں جی؟ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا، جس طرح لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں خواب میں تو میں بھی بیت المقدس جا سکتا ہوں، آپ نہیں جا سکتے۔ اللہ آپ کو خواب دکھائے، آپ بیت المقدس پہنچ۔ کئی لوگوں کو خواب نہیں آتا میں بیت اللہ پہنچ گیا ہوں، کئی لوگوں کو خواب نہیں آتا میں مسجد نبوی پہنچ گیا ہوں، کئی لوگوں کو خواب آتا ہے میں بیت المقدس پہنچ گیا ہوں، میں بیت اللہ پہنچ گیا ہوں، مسجد نبوی پہنچ گیا ہوں۔ خواب میں تو بندہ میں بھی جا سکتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر خواب میں آپ مکے پہنچ جائیں، آپ کو خواب آئے کہ میں مکے پہنچ گیا، احرام باندھا، بیت اللہ کا طواف کیا، خواب آیا، خواب، آپ صبح اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں مجھے خواب آیا ہے میں رات مکے پہنچ گیا ہوں، بیت اللہ کا میں نے طواف کیا ہے، خواب آیا ہے، خواب، کوئی مذاق بنائے گا؟ کوئی مذاق نہیں۔ کون مذاق بنائے گا؟ اگر معراج والا واقعہ بھی خواب کا ہوتا نا، مشرکین مکہ اس کا مذاق، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ خواب نہیں تھا، اسی وجود کے ساتھ حقیقی سفر تھا۔ اسی جسد مار روح اللہ نے میرے نبی کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، میرا نبی اور اوپر، میرا نبی اور اوپر، بیت المعمور، فرشتوں کا قبلہ، یہ جو ہمارا قبلہ ہے بیت اللہ، این اس کے اوپر ہے وہ قبلہ، نیچے یہ، اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے۔ بیت المعمور، میرا نبی اور اوپر، جنت الماوا، میرا نبی اور اوپر، سدرۃ المنتہا۔ اے ذرا منتہا دے لفظ سے غور کرو یار، منتہا کیا ہے؟ نیچے والوں کی یہاں جبریل رہ گیا، یہاں جبریل پیچھے رہ گیا اور میرے نبی وہاں کھڑے ہیں، سفر اندیکھا ہے۔ پہلے جبریل ساتھ تھا، جبریل تو ساریاں جائیاں ویکھی ہوئی ہیں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بیت اس نے تو دیکھی ہوئی تھی، وہ رہبری کرتا تھا، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، یہ فلاں نبی ہیں ان کو سلام کیجئے، یہ بیت المعمور ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ جبریل ساتھ ساتھ ہے، میرا نبی بھی ہے، یہاں جبریل پیچھے رہ گیا، سفر اندیکھا، اوپر سے آواز آئی آ جاؤ میرا سونا پیغمبر۔ جتھے نوریاں دے سردار دی منزل ختم ہو گئی نا، اتھے محمد بشر دی منزل شروع ہو گئی ہے، آپ کی منزل کی ابتدا ہو رہی ہے، میرے نبی اور اٹھتے۔ دوسرے مسلک کا اگر میرا کوئی بھائی یہاں آیا ہے، کوئی دوست آیا ہے، ہمارے بزرگوں میں سے کوئی آیا ہے، ہمارے بچوں میں سے کوئی آیا ہے، اگر یہاں موجود ہے دوسرے مسلک کا میرا بھائی، یا میری تقریر فیس بک پہ آئے یا یوٹیوب پہ آئے، اور دوسرے مسلک کا کوئی شخص اور کوئی ہمارا بھائی اور دوست اور بزرگ میری اس گفتگو کو سنیں، انہیں جب یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو اشاعتی ہیں، دیوبندی ہیں، اے نبی دی عظمت بیان ہی نہیں کرتے، اور کبھی کبھی تو ہمارے دوست کہتے ہیں انہوں نے بیان کرنی آندی نہیں، انہوں نے عظمت مصطفیٰ بیان کرنی آندی۔ میں عظمت مصطفیٰ پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تیریاں ساریاں تقریرہ تھلے، میرا ایک جملہ تیری پوری تقریر پہ بھاری ہو جائے گا، اور دوسرے مسلک کے میرے دوست اس نقطے کو سنیں، سدرۃ المنتہا، جبریل پیچھے رہ گیا، میرا نبی اور اوپر،
میرا نبی اور اوپر. معراج والی رات میرا نبی بلندی کے اس مقام تک جا پہنچا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے. ساری کائنات نیچے تھی، آمنہ کا لال سب سے اوپر تھا. ستوں آسمانویں تلے. خطیبوں کی عادت ہوتی ہے، وہ سامعین سے پوچھتے ہیں تواڈے وچوں جنہ جنہاں نوں نبی پاک نال پیار ہے او بولو. جنہ جنہاں نوں، میں کہا جنہ جنہاں نوں کی ہوندا؟ جس کو ساری کائنات سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار نہیں وہ تو مومن ہی نہیں. تو میں کہا کرتا ہوں آپ سب کو پیار ہے. بولو تو صحیح یار، بے شک تو کہو. جن کے چہرے پہ سنت رسول ہے انہیں بھی، جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں انہیں بھی نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، محبت رسول دل میں ہے. سب کو پیار ہے. کہو بے شک. تے پھر تواڈے محبوب دی شان بیان ہو رہی ہے، تھوڑا جہا میرا ساتھ تے دیو. تسی بھی حصہ پاؤ نا تھوڑا جہا. بس آپ نے کہنا ہے تھلے. اس رات میرا نبی بلندی کے اس مقام پہ پہنچا کہ ساتوں آسمانویں آتشی کرنوں والا سورج نیچے، ضیاء پاشیاں کرنے والا چاند نیچے، جگمگانے والے ستارے نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، جنت الماوا نیچے، بیت المعمور نیچے، آسمان نیچے، زمین نیچے، انسان نیچے، جنات نیچے، فرشتے نیچے، جبریل بھی نیچے، میکائیل بھی نیچے، اسرائیل بھی نیچے، اسرافیل بھی نیچے، ساری کائنات نیچے، آمنہ کا لال سب سے اوپر. سب سے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کے پاس جا پہنچے. رب نال گلاں شروع ہو گئی. ہن وچ جبریل کوئی نہیں، دو بدو باتیں ہونی لگی ہیں. میرے نبی نے رب کے حضور 3 تحفے پیش کیے. ان کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، کبھی پھر آئے تو انشاءاللہ کریں گے، بات طویل ہو جائے گی. رب نے جواب میں میرے نبی کو 3 تحفے دے دی. تحفوں کا تبادلہ ہوا. پھر رب نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دے دی. میرے نبی کو الگ تحفے دیے، پھر امت کے لیے کتنی نمازیں؟ 50. واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا سناؤ کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملے امت کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری امت 50 نمازاں کو نہیں پڑھ سکنیاں تے ہون وقت ہے، درخواست کرو، تخفیف کرواؤ، گھٹا لو. میرے آقا گئے، اللہ نے 5 معاف کر دی. کتنی ہو؟ پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا، انہوں نے کہا جی 45 رہ گئی ہیں. انہوں نے کہا تیری امت 45 بھی نہیں پڑھ سکتی. ہون وقت گئے، اللہ نے 5 اور معاف کر دی. کتنی رہ گئی؟ 40. انہوں نے کہا انہوں نے 40 بھی نہیں پڑھی. 35 30 5 کر کے معاف، 2 کر کے نہ 3 کر کے نہ 2 کر کے 5 کر کے رہ گئی 5. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری امت نے سکت نہیں رکھنی، 5 نمازیں بھی بڑی مشکل ہو جائیں گی. ہون وقت ہے، تخفیف کرا لو، گھٹا لو. میرے آقا نے فرمایا ہون شرم آندی. ہون شرم آندی. کیوں؟ 2 کر کے تو گھٹ نہیں رہی تھی، نہ 3 کر کے گھٹ رہی تھی، گھٹ رہی تھی 5 کر کے. رہ کتنی گئی تھی؟ اب کے جانے کا کیا مقصد تھا؟ ہون شرم آندی ہے. ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں، میں تو انہیں دوست ہی کہوں گا،
میں کوئی چپتی ہوئی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتے ہیں یہ دیوبندی وہابی کہتے ہیں نبیوں کو آنے والے واقعات کا حالات کا پتہ کوئی نہیں ہوتا. وہ دیکھو اساں حالے جمے نہیں تے حضرت موسیٰ نو پتہ سی بھی اساں نمازاں کو نہیں پڑھنی. جانتے ہیں نا حالات کو جانتے ہیں نا. آگے پڑھی پڑھائی قوم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. بالکل جی جانتے تھے تبھی تو وہ کہتے تھے انہاں 50 نہیں پڑھنیاں 45 نہیں پڑھنیاں. انہیں علم تھا لیکن یہ کہتے ہوئے انہیں یہ ہوش نہیں رہتا کہ حضرت موسیٰ کو علم تھا ساڈے نبی نو پتہ نہیں لگا. ساڈے نبی نو تاں پتہ لگدا ہے جدا کون دسے. واہ بڑی اپنے نبی دی تعریف کیتی ہے بھائی. حضرت موسیٰ کو پتہ تھا اور ہمارے نبی کو پتہ نہیں تھا. یہی کہنا چاہتا ہے یہ تیرے ڈھکوسلے ہیں یہ تیرے عقلی استدلال ہیں اور ہمارے پاس آقا کا فرمان ہے. سبحان اللہ. وہ میں سنا دیتا ہوں اپنے علماء سے جا کے پوچھ لینا. میں بندیالوی آیا تھا اور یہ کہہ گیا ہے میرے نبی نے فرمایا حضرت موسیٰ نے میری امت کو اپنی قوم پر قیاس کر لیا. انہیں تجربہ تھا اپنی قوم کا. انہیں اپنی قوم کا کیا تھا تجربہ تھا. جن کو سمندر نے راستے دیے جنہوں سمجھ آئی ہو تو سبحان اللہ کو. جنہ دے ہوتے بدلہ نے سایہ کیتا من سلوا کھان نو دیتے. قوم دیکھو قوم پر نعمتیں دیکھو انعام دیکھو. اللہ نے کہا گائے ذبح کرو. انہاں آکھیا رنگ کیو جی ہوگی. اللہ نے فرمایا این ہوگی. انہاں آکھیا عمر کیڑی ہوگی. اللہ نے آکھیا اے ہوئے. انہاں آکھیا حالیں گل نہیں کھلی تھوڑی جی ہور وضاحت کرو. 40 سال تو بعد جا کے گاں ذبح کیتی. سن دیو کہ کون نہیں سن دے. کتنے سال تو بعد حضرت موسیٰ سوچیا میری قوم من سلوا کھان آلی انہاں 40 سال گاں ذبح نہیں کیتی اے روز دیاں 5%. یہ میرے آقا نے بتایا جناب حدیث ہے جانتے نہیں تھے. آنے والے حالات کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا. کل کیا ہوگا اسے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. کلی علم جو ہے وہ کس کے پاس ہے. ہن شرم آندی ہے. میرے آقا نے فرمایا اوپر سے آواز آئی ما یبدل القول لدیا. میرا سونا گل ساڈے پاسوں نہیں بدلی گل تہاڈے پاسوں بدل گئی ہے. مولا تیرے پاسوں نہیں بدلی. 50 دیاں 45 40 35 30 25 20 15 10 5 تیرے پاسوں نہیں بدلی. فرمایا نہیں تمہارے ذمے تھا 50 نمازوں کا پڑھنا اور میرے ذمے تھا 50 نمازوں کا ثواب دینا. بات تمہاری طرف سے بدل گئی ہے. تم 50 کی بجائے 5 پڑھو گے میں ثواب اب بھی 50 ہی کا عطا کروں. بات میری طرف سے نہیں بدلی بات تمہاری طرف سے بدلی. ساکی صاحب شہری مجمع تے نہیں تے جے تسی آکھو تے میں ایک گل ایتھے کرنا چاہتا کر دے. ہاں نہیں پنجابی اردو اکو جی ہوں سب اردو سمجھتے ہیں لیکن وہ بات جو ہے نا انج نہ ہوئے بھینس کے آگے بین بجانا. میں گل کر جاؤں تو سمجھ ہی نہ آئے. اگر تھوڑی لذت آ جائے بندیالوی صحیح تعبیر کر گیا. 50 نمازیں جو عرش پہ فرض ہوئی کہاں عرش پہ وہ اترتے 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 فرش پہ آ کے 5 ہو گئی اور جو فرش پہ 5 پڑی گئی نا وہ چڑھتے 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 عرش پہ جا کے پھر 50 ہو گئی. نعرہ تکبیر
میرا نبی یہ سارا سفر کر کے نبیوں سے باتیں کر کے حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ واپس بھیجا. یہ سارا سفر کر کے میرے نبی واپس آ گئے. کیوں بھائی؟ کتنے مہینے لگ گئے. شاباش شاباش، ہن چپ کر گئے ہو. کتنیاں راتاں لگ گئیاں. ایک رات سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. اسرا رات کے چلنے کو کہتے ہیں، دن کے چلنے کو اسرا نہیں کہتے. اسرا کہتے ہی رات کے سفر کو ہے. مولا اسرا جو آنکھ لے آئی تے سمجھ آ گئی نا سفر رات دا سی. اگو لیلن کیوں آنکھ آئی؟ اس کو نکرہ لائے، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا. اللہ نے کہا اسرا کہتا نا تو لوگ سمجھتے پوری رات لگ گئی ہوگی. آگے میں لیلن لایا، اسے نکرہ لایا، نون تنوین کا قلت کے لیے ڈالا، لوگوں کو بتانے کے لیے ساری رات نہیں لگی، رات کا. میرا نبی سارا سفر کر کے واپس آ. کمزور روایتیں بیان کرنے کی عادت نہیں. ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک کا صحیح فرمان. تو کمزور روایتیں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ لیکن چلو عقیدہ خراب نہیں ہوتا، ایک روایت پہ تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں. میرے نبی یہ سارا سفر کر کے واپس آئے نا، تو جس دروازے سے نکل کے گئے تھے نا واپس آئے، اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی. کنڈی ابھی ہل رہی. واپس آ گئے. میرے کو رومال ہے. اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، واپس آ گئے. بندہ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کرے نا تو پانی نیچے بہتا ہے. وضو کر کے جو تشریف لے گئے تھے واپس آئے تو پانی ابھی بہ رہا تھا. کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہ رہا تھا، اور یہ سارا سفر کر کے میرے نبی واپس بھی آ گئے. عجیب بات نہیں؟ عجیب بات. کنڈی کتنی دیر ہلتی ہے؟ 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ. پانی کتنی دیر بہتا ہے؟ 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ. اس کو حل کیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری. شاید اس سے پہلے کسی خطیب نے بیان نہیں کیا. شاہ جی نے حل کیا اور مزہ ہی آ گیا. بس شاہ جی کے لیے دعا کر دیں، پسند آئی. شاہ جی نے کہا کسی ملک کا سربراہ کسی سڑک سے گزرنا ہونا، مثلا سعودی عرب کا فرما روا آ جائے لاہور اور اس نے گزرنا ہے مار روڈ سے، تو صبح کے ٹائم پولیس آ گئی، رینجر والے آ گئے، انہوں نے بڑی ٹریفک بند کر دی. سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے. اس کے آنے سے کچھ پہلے انہوں نے کاریں بھی روک دی، موٹر سائیکل بھی روک دی، سائیکل بھی روک دی، اور جب این اس کے گزرنے کا ٹائم ہوا انہوں نے پیدل بھی روک دی. ٹریفک کا نظام جام کر دو، جو جہاں ہے وہ رک جائے. سعودی عرب کا فرما روا آ رہا ہے. شاہ جی کہتی ہیں جب رب نے میرے نبی کو عرش کا مہمان بنایا تو فرمایا فرشتوں میرا نبی عرش کا مہمان بن کے آ رہا ہے، دنیا کے نظام کو جام کر دو، جو چیز جہاں ہے وہ رک جائے. کنڈی ہل کے جہاں پہنچی تھی وہ رک گئی، نظام جو جام ہو گیا. پانی جتنا بہ چکا تھا رک گیا. میرے نبی سفر کر کے واپس آئے، اللہ نے فرمایا نظام چلا دو. جب نظام چلایا تو کنڈی ہلنے لگ گئی، پانی بہنے لگ گیا. سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں؟ یہ سارا واقعہ میں نے کیوں بیان کیا؟
اس کے 1 سال بعد، معراج کے 1 سال بعد میرے نبی نے ہجرت فرمائی، مکے سے مدینہ، مکے سے مدینہ 500 کلومیٹر سفر، کتنا 500 کلومیٹر میرے نبی نے سفر کیا، 15 دن لگ گئے۔ کتنے دن لگ گئے؟ بولو تو صحیح ہے۔ وہاں گئے تو لیلن، یہاں گئے تو سانوی، سمجھاؤ میاں، ساڈی پریشانی بھی حل کرو نا۔ وہاں جائیں تو لیلن اتنا سفر، اور 500 کلومیٹر کا سفر کرے تو 15 دن، ساڈی یہ پریشانی حل کرنا، ورنہ ہماری بات مان۔ جب وہاں گئے تھے وہ میرے نبی کا معجزہ تھا، وہاں خود نہیں گئے، کوئی لے کے گیا تھا، اور جب یہاں گئے اپنے قدموں پہ چل کے گئے تو پھر 500 کلومیٹر پر کتنے دن لگ گئے۔ تو معلوم ہوا معجزہ نبی کے بس میں نہیں ہوتا، اختیار میں نہیں ہوتا، نبی کی مرضی سے صادر نہیں ہوتا، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے۔ اختیار اور مرضی کس کی ہوتی ہے؟ کرامتوں میں بھی یہی، ولیوں کی کرامتیں برحق ہیں، لیکن اتنے تھوک دے حساب نال بھی نہیں جنہیں تساں بیان کر دے، اتنے تھوک کے حساب سے نہیں۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، نوجوان، سیرت کی کتابیں پڑھتے ہو، دینی معلومات تمہارے پاس ہیں، بولو حضرت ابو بکر صدیق دی کوئی کرامت بیان کرو، اٹھو کرو کرو، حضرت صدیق اکبر دی کوئی کرامت بیان کرو، اٹھو۔ یہ بھی کرامتیں ہوتی ہیں، ایک ولی کی کرامتیں ہزاروں کی تعداد میں، حضرت ابو بکر کی کوئی کرامت بیان کرو، حضرت عمر کی کوئی کرامت بیان کرو، حضرت عثمان کی کوئی کرامت بیان کرو، سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، حضرت ابو بکر کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وہ میرے نبی کا صاحب ہے، وہ میرے نبی کے غار کا یار ہے، مزار کا یار ہے، ہر جگہ میرے نبی کے ساتھ ہے، وہ بھی اور فاروق اعظم بھی۔ اولیاء اللہ اور بزرگان دین ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ مسجد میں آئے میرے آقا، ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا، ایک ہاتھ حضرت عمر کا پکڑا، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ہاتھ میں۔ سامنے آئے تو صحابہ مسکرائے، اس منظر کو دیکھ کے، ایک طرف ابو بکر ہے، ایک طرف حضرت عمر ہیں، تو میرے آقا کہتے ہیں ہا قضا نبعثو یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح اٹھیں گے، قیامت کے دن بھی ہم، دائیں ابو بکر بائیں عمر، ہم اس طرح آئیں گے۔ ہجرت میں آؤں گا ابو بکر کے ساتھ آؤں گا، قبا مسجد بنے گی ابو بکر ساتھ ہوگا، مسجد نبوی بنے گی ابو بکر ساتھ ہوگا، بدر میں آؤں گا ابو بکر ساتھ ہوگا، احد میں آؤں گا ابو بکر ساتھ ہوں گے، خندق میں آؤں گا ابو بکر ساتھ ہوں گے، حدیبیہ میں آؤں گا ابو بکر ساتھ ہوں گے، فتح مکہ کے دن آؤں گا ابو بکر ساتھ ہوں گے، طائف میں، حنین میں، تبوک میں، خیبر میں آؤں گا، میں تب آؤں گا جب ابو بکر آئے گا۔ بڑی گل میں کر گیا یار، میں وہاں آؤں گا جہاں ابو بکر آئے گا، میں وہاں آؤں گا جہاں ابو بکر عمر آئیں گے، جہاں وہ نہیں نہ آئیں گے وہاں میں نہیں آؤں گا، میں بھی اسی دل میں آؤں گا جس دل میں پہلے ابو بکر آئے گا، پھر میں آؤں گا، پھر میں آؤں گا۔
ابو بکر آئے گا تو میں آؤں گا، عمر آئے. پھر میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہنا تھا نا نبی پاک کی زندگی میں تو ٹھیک تھے، بعد میں غلط ہو گئے، خلافت چھین لی، فاطمہ کا حق مار لیا، دروازے کو آگ. جو جھوٹ کا پلندہ لوگوں نے بیان کرنا تھا، اس لیے میرے نبی نے کہا ہاکذا نبعثو یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی انہیں میں نے الگ نہیں کرنا، انہی کے ساتھ آنا ہے میں نے. ایک طرف ابو بکر ہوں گے، دوسری طرف ہو عمر. اس طرح کی کرامتیں بھی نہیں ہوتی جس طرح تھوک کے حساب سے تم نے گھڑی ہوئی ہیں، سب جھوٹ کے پلندے تم نے بیان کیے. کرامت ہوتی ضرور ہے، لیکن سنو، جس ولی کے ہاتھ پہ کرامت صادر ہو جائے نا، وہ لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، اس کی شہرت نہیں کرتا. اولیاء اللہ کی کرامتیں برحق ہیں اور انبیاء کے معجزے بھی برحق ہیں، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے. مرضی اور اختیار ان کا نہیں ہوتا، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے. وہ جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا وہیں آ کے بات کو ختم کر لیتے ہیں. قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، یہیں سے بات کو شروع کیا تھا. میرے نبی کے معجزوں میں قرآن سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ ہے کہ نہیں؟ بولو، سب مانتے ہو قرآن معجزہ ہے؟ ٹھیک ہے، میرے نبی نے خود بنایا ہے. شاباش شاباش. تم جو کہتے ہو نبی خود بناتا ہے، تم جو کہتے ہو معجزہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، نبی کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر قرآن میرے نبی نے بنایا ہے؟ تو مانو قرآن میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اترا کس پر ہے؟ میرے نبی پر. تو معجزات کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے، کرامتوں کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے خراب ہوئی. اگر میں آج سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں، آپ کے پلے اگر کوئی چیز پڑ گئی ہے، انشاءاللہ آپ اب اس دھوکے میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. کیا کہ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار اور مرضی ان کی نہیں ہوتی. اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا